الرحمن الرجیم۔ اچھا جی، پھر آگے جو ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب اتنی واضح نشانیوں کے باوجود جو ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بار بار پھر جاتے تھے، ٹھیک ہے، ان روشن نشانیوں کے باوجود منو سلوا اترا حضرت موسیٰ کی قوم پہ، ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت سلیمان کو دیکھ لیں تو بنی اسرائیل کے اوپر تو بہت زیادہ جو ہے معجزات اترے ہیں، لیکن دیکھیں انہوں نے نہیں مانا۔ تو اب ہم مسلمس کے لیے ہے کہ دیکھیں ہمارے سامنے بھی تو قرآن ہے، قرآن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا جادو عام تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہاں پہ جو مطلب ان کو جو معجزات دیے گئے وہ ایک رسی تھی جو پھینکی گئی، پھر وہ سانپ بن گئی، پھر نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا گیا، کیونکہ اس وقت جادو بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا یہ پیری فقیری اور اس طرح کے جو ہے چیزیں کرامات جسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، اسی طریقے سے وہ جو مریض ہوتے تھے، مرگی کے مریض ہوتے تھے جن کی باڈی پہ نشان ہو جاتے تھے، ان کو وہ ہاتھ لگاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ بھی کر دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعر بہت عام تھے، ٹھیک ہے، شاعری کیا کرتے تھے۔ جو عرب تھے نا، اہل قریش جو تھے، عرب تھے، ان کے ہاں شاعری بہت عام تھی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کو آپ دیکھیں نا، اس کے ریدمک پیٹرنز دیکھیں، ٹھیک ہے، جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب آپ اس کے اینڈنگ ساؤنڈ دیکھیں، جب آپ شاعری کرتے ہیں تو اینڈنگ ساؤنڈ سیم ہو جاتی ہے نا۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس طرح کی کوئی آیت نازل کر کے بتاؤ، ایسی لکھ کے بتاؤ۔ تو اس دور کا جو معجزہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا معجزہ، وہ قرآن مجید تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گیا تھا۔ تو اب ہمیں بھی اسی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اتنی ان کو روشن نشانیاں دی لیکن وہ پھر بھی نہیں پلٹے، یعنی کہ جنہوں نے نہیں پلٹنا ہوتا، اتنی ساری دلائل اور واضح نشانیوں کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں پلٹے۔ کافروں کی نگاہ میں کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو خوشنما بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کیا ورڈ آ رہا ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے دین پہ نہیں چلتے، ان کے لیے کیا چیز خوبصورت ہے؟ دنیا۔ اب دیکھیں میں ڈیلی بیسس پہ گروپ میں ریمائنڈرز دیتی ہوں، آئیں جی قرآن کی طرف آئیں آئیں آئیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے ابھی قرآن زویجن نہیں ہے، ان کے لیے قرآن شاید خوبصورت ہے ہی نہیں، اس وجہ سے وہ قرآن کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ ان کے لیے ابھی بھی دنیا ہے، اچھا ٹھیک ہے میں ڈگری کر لیتی ہوں۔ تو کافرین کے لیے تو دنیا جو ہے وہ خوشنما بنا دی گئی ہے نا، کہ وہ اسی میں بڑے رہتے ہیں، اور وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق فرماتا ہے۔ اب دیکھیں جب بھی کوئی دین سکھا رہا ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے اپنے بچے تو ایسے ہیں، ٹھیک ہے، خود تو اس کا ہسبینڈ اس سے خوش نہیں ہے، ایسے بولتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کس کس طرح سے ہم دین سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں جو دین کی طرف آتے ہیں۔ جی بہت ہی ایکسٹریم، اتنا ایکسٹریم دین کی طرف آ گئی ہو تمہارا بنے گا کیا؟ اتنا بھی بندے کو دین کی طرف نہیں پلٹ جانا چاہیے۔ اس طرح کے الفاظ ہمیں سننے کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، آپ کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے دین پہ پھر بھی قائم رہنا ہوتا ہے۔ تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کرتے۔ لیکن جب بھی اختلاف ہوتا ہے وہاں پہ کیمسٹری کا فارمولہ نہیں لگے گا، وہاں پہ میتھس کا فارمولہ نہیں لگے گا، وہاں پہ شریعت نافذ ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب بھی اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو جائے، طلاق کے واقعات ہو جائے، خلا کے واقعات ہو جائیں، پھر ہم کہاں پہ آتے ہیں؟ ہم میتھس، کیمسٹری، فزکس، بایو، جیکما کی کتابیں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی فورن کنٹری کے سکسیس پہ لکھی ہوئی کتابوں کو نہیں کھولتے، ہم کیا کھولتے ہیں؟ ہم شریعت کو کھولتے ہیں۔
کہ اللہ اور اس کے رسول، اب یہ میرا پرابلم آ گیا، میری پریکٹیکل لائف کے اندر یہ پرابلم آ گیا، تو وہ پریکٹیکل لائف آپ کے میتھس سے سولوشن نہیں ہونے. میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ میں خود بھی ماسٹرز ان انگلش لٹریچر ہوں، لیکن میں آپ سے بات یہ کر رہی ہوں کہ وہ ڈگری آپ کی دنیا تک ہی ہے، ٹھیک ہے. دنیا میں جینے کے لیے، دنیا کے الف ب سیکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن قرآن ان سب چیزوں سے ضروری ہے. یہ بھی ایک کتاب ہے جہاں ہم میٹرک تک اتنی ساری کتابیں پڑھتے ہیں. میں آپ سے ابھی صرف میٹرک کی بات کر رہی ہوں، تھاؤزنڈز آف بکس ہمارا بچہ پڑھتا ہے، لیکن ایک قرآن ہم اس کو نہیں سکھاتے. وہ 1000 کتابیں پڑھانے کے لیے ہم اس کو ٹیوشن تک بھیج دیتے ہیں، اور پھر فائنلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جب میٹرک تک پہنچتا ہے، اس کے نہ اسلامک کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں، نہ اس کے پروفیشنل کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں کہ مجھے جانا کس طرف کو ہے. ایک دفعہ آپ اس کو دین پڑھا دیں، ایک دفعہ پڑھا دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ اس نے کون سا پروفیشن چوز کرنا ہے، کس طرح سے چوز کرنا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں، اور یہ جو اختلاف ہیں ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. دیکھیں وہ ڈاکٹر ہے، آگے جا کے اختلاف ہو گیا ہے، اس کا کوئی پیشنٹ ہے، وہ اس سے بدتمیزی کر رہا ہے، اس کا سینئر اس سے بدتمیزی کر رہا ہے، کیا اس کی میڈیکل کی بکس میں یہ لکھا ہے کہ اس اختلاف کو کیسے اس نے حل کرنا ہے؟ تو اس کے لیے کیا چیز آتی ہے؟ اس کے لیے قرآن آتا ہے. اسی طریقے سے آپ کسی بھی پروفیشن میں، آج پروفیشنل جیلسیز، آج کل پروفیشنل کنفلکٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کورسز آ گئے، ٹھیک ہے، ایتھیکل پروفیشنل مینجمنٹ کے کورسز آ گئے. تو اس ٹھیک ہے، آپ وہ کورسز ضرور کریں، تو آپ قرآن سیکھ لیں، آپ کو ساری ایتھیکل مینجمنٹ آ جائے گی کہ ان کنفلکٹس کو کس طریقے سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ مینج کرنا. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا. ہم کتاب میں کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ آپس میں جو باہمی جو ہمارا بغض ہوتا ہے، ہم اس کی وجہ سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ ان کے پاس روشن احکامات آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، روشن آیات آج ہمارے پاس بھی آ چکی ہیں، اور ہم ہر اختلافی مسئلے کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں. اور ابھی ہم نے قرآن سیکھا نہیں ہوتا، پہلے ہم اختلافات کو ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے فلانے فرقے سے سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا، اور ڈھمکانے فرقے سے سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی باہمی بغض ہے. ہم کسی بھی مسلمان سے بغض نہیں رکھ سکتے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے. ہم کسی انسان سے بغض نہیں رکھ سکتے، چاہے وہ عیسائی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ یہودی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ ہندو کیوں نہیں ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ منافق بھی ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے جو ہے نا ہدایت کی طرف لے کے آئیں، نہ کہ ہم ان کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیں. اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راستے دکھاتا ہے. کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا خیال ہے تم بغیر آزمائش کے جنت کی طرف آ جاؤ گے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی آزمائش نہیں آئی، تم آزمائش پہ پورے نہیں اترے تو جنت میں کیسے آؤ گے؟ اب ہماری دیکھیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی آزمائشیں ہیں، ہم نے کرنا کیا؟ ٹھیک ہے، ہر اس ٹریڈیشن کو نو کہنا ہے، ٹھیک ہے، ہر اس روایت کو نو کہنا ہے جو پیچھے سے جدی پوچھتی آ رہی ہے اور اللہ کے احکام کے ساتھ وہ کلیش کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ہر اس چیز کو، یہی ہماری چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا لباس پورا کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم کشمیر میں تو نہیں پیدا ہو گئے، اللہ کا شکر ہے ہم فلسطین میں تو نہیں پیدا ہو گئے، بھائی ہم ہندوستان میں بھی نہیں پیدا ہو، شکر ہے پاکستان آ گئے تھے ہجرت کر کے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو قتل کر دیے جاتے ہیں، تو ان کی تو آزمائش بہت بڑی ہے. ہماری آزمائش کیا ہے؟ ہم نے ان چھتوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. اتنی سی ہماری آزمائش ہے، ٹھیک ہے، اتنی سی آزمائش ہے. اللہ کا شکر ہے نماز پڑھنے کی آزادی، قرآن پڑھنے کی آزادی، یونیورسٹی جانے کی آزادی، ہر طرح کا علم سیکھنے کی آزادی. وائی فائی آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے یہ گیجٹس موجود ہیں، موبائل آپ کے پاس ہیں، ان کو بس استعمال کرنا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو بے حیائی کی رسموں کو ختم کریں نا. یہ جو مہندی کے فنکشن ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں ان کو نو کریں. انہی سختی اور اسی طرح کے اور بھی بہت سارے ٹریڈیشنز ہیں، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے.
ٹھیک ہے، کہ جب ان کو سختی اور شدت پہنچتی تو پھر کیا ہوا، انہیں زور سے ہلا ڈالا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنی شدت ان کے اوپر آئی کہ یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. مطلب اس حد تک جو ہے ایمان والوں کے اوپر سختی آئی. یہ ان جہاد کرنے والوں کے لیے ہے. میں نے کہا نا ہماری کیا آزمائش ہے بھائی، ہماری کوئی آزمائش ہے؟ ہماری آزمائش یہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہے، اپنے 6 فٹ کے 5 فٹ کے قد کے اوپر اسلام نافذ کرنا، بس اتنی سی آزمائش ہے ہماری. اور وہاں پہ کیا تھی کہ بھئی وہ انتظار میں تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کرے، تو تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ جانتا ہے. اب جب خرچ کے بارے میں پوچھا صحابہ کرام نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں کہ بتانا کیا ہے، کہ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سمجھتے ہو کہ یہ نیکی ہے تو سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ والدین سے شروع کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر کے لوگوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پیرنٹس کی ہمیں لگتا ہے کیونکہ ان پیرنٹس نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیوں بار بار والدین کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اصل میں ہم عادی ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہمارے والدین نے ہمیں دینا ہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے گھر کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے نا ساری عمر کر رہا ہوتا ہے اور باپ کے جانے کے بعد بھی وہ کر رہا ہوتا ہے، تو چھوٹے بہن بھائیوں کو عادت پڑ جاتی کہ اس کا کام ہے بس دینا. ٹھیک ہے، چھوٹوں نے بڑے کو کچھ نہیں دینا. اور بلکہ بعض یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے ہر وقت بڑے بھائی سے اختلاف میں ہی رہتے ہیں کہ تم نے میرا یہ نہیں کیا، تم نے میرا وہ نہیں کیا، کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشنز اسی طرح کی ہوتی ہے. اسی طرح والدین کے ساتھ بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں عادت پڑ جاتی ہے کہ ہمارے والدین ہر وقت ہمیں دیتے رہیں اور دیتے رہیں، کیونکہ ہم نے ان کو بچپن سے ایسے ہی دیکھا ہوتا ہے. جب ان کو پے بیک کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر ہم ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہوتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار والدین کے خرچ میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ والدین کو دینا. اب والدین آپ سے کیا مانگیں گے؟ آپ ان کو ذرا 4 پیسے دیں، وہ کہیں گی، آپ کی ماں آپ کو کہے گی بیٹا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. کبھی آپ کی ماں نہیں کہے گی، کبھی آپ کا باپ نہیں کہے گا او یار چھوڑ پرے کیا تو پیسے لے کے آ گیا میرے پاس. وہ کبھی نہیں کہے گا ہمیں پیسے چاہیے. ان کو کیا چاہیے؟ ان کو آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہیے. جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، ان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا. انہوں نے اپنی ساری ایفرٹس آپ کے اوپر پٹ کر دی ہوتی ہیں، وہ ساری عمر آپ کے اوپر اپنی جوانی لگا چکے ہوتے ہیں. ان کو تھوڑا سا والدین کو وقت چاہیے ہوتا ہے، میرے بچے میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں. مجھ سے صرف اتنا پوچھ لے کہ امی آپ کا کیا حال ہے، ابو آپ کا کیا حال ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کی مائیں ہیں، گھر میں کام کر رہی ہیں، دیکھیں یار وہ کچن میں کس طریقے سے کام کر رہی ہیں. جا کے دیکھ لیں، کوئی سبزی کاٹنی ہے، کوئی وعلیکم السلام، تو وہ کس طریقے سے سبزی کاٹ رہی ہیں، وہ پھل کیسے کاٹ رہی ہیں. ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ امی نہیں چائے بنانی ہے، امی نہیں کتابیں رکھنی ہیں، امی نہیں کپڑے بسترے صحیح کرنے ہیں. تو اب دیکھیں جو بھی دیکھیں خرچ میں صرف پیسے نہیں آتے، خرچ میں آپ کی ایفرٹس بھی آتی ہیں. یہ جو آپ جسم سے حرکتیں کر رہے ہیں نا، کبھی کسی کو پانی پلا رہے ہیں، ہم باہر کے لوگوں کو جیسے ہی مہمان آتا ہے فوراً سے گلاس اٹھاتے ہیں، پانی لے کے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، پہلے اپنی ماں باپ کو کرو. والدین، خیر سٹارٹ ہی والدین سے ہوتی ہے. یہاں پہ خیر کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا کریں جی خیر کے کاموں میں کیا کیا سب سے پہلے کرنا؟ تو سب سے پہلے والدین، اس کے بعد قریب کے رشتہ دار، ذی القربہ، اقربین. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے ذی القربہ کی باری. اچھا یہ ذی القربہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ جو آپ کے گھر کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں والدین کے بعد. ٹھیک ہے، جو بالکل قریب قریب ہوتے ہیں، جیسے آپ کے بہن بھائی اور یہ سارے. دیکھیں اسلام آپ کو فیملی سسٹم سکھا رہا ہے، ایسے ہی ہے. اب آپ مجھے خود بتائیں، جب آپ سٹارٹ ہی اپنی امی ابو سے کریں گے، جب آپ سٹارٹ ہی اپنے بہن بھائیوں سے کریں گے، کوئی اختلاف باقی رہے گا؟ ہم سٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ باہر کے لوگوں سے. ہمیں لگتا ہے کہ ان کو بس دینے دلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باہر کے لوگوں کو پہلے دے دو، ایسے ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر کیسے شروع ہونی ہے؟ اب ہمارے حساب سے نیکی کیا ہے؟ اس کو بھی دینا، اس کو بھی دینا، اس کو بھی دینا ہے، ایسے ہی ہے. لیکن ذی القربہ کون ہے؟ جو آپ کے گھر کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی جو بہو ہے اس کے اوپر ساس کی خدمت فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہے، میں کہتی ہوں نہیں ہے، لیکن وہ ذی القربہ میں تو آ رہے ہیں نا، وہ ذی القربہ میں آ رہے ہیں. اور آپ کا ہمسایہ، ہمسایہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر آپ کا سایہ پڑ رہا ہوتا ہے. ہمسائے کے بارے میں آیا تھا نا کہ شاید جائیداد میں بھی اس کے حصہ ہونے لگا تھا، آپ کا ہمسایہ. ٹھیک ہے، تو
ان چیزوں کو سمجھے کہ جب ہم اپنا دیکھیں فیملی سسٹم سٹرونگ ہوگا، اختلافات کم ہوں گے تو جھگڑے بھی کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ سسرالی جو ہمارے اختلافات ہوتے ہیں پھر یہ اختلافات نہیں رہیں گے. جب ساس بھی اس کو ذل قربا کر کے کہہ رہی ہے کہ نہیں اللہ کا حکم آ گیا میں نے اس کا، اور بہو بھی کہہ رہی ہے نہیں اللہ کا حکم آ گیا میں نے اپنی ساس کو اس طرح سے کرنا، تو پھر کوئی جھگڑا رہے گا؟ کوئی جھگڑا نہیں ہونا. ایسے ہی تو ذل قربا کا نا میننگ سمجھے، آپ کے چھت کے نیچے جو آپ سارے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، ہم سارے اس وقت ذل قربا ہیں. ٹھیک ہے، قریب قریب ذل قربا آئی سمجھ. تو یہ ہے وہ، تو قریب کے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح پھر آپ کی امی کی اگر اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو جائے، خدا نہ خواستہ اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو خالہ، چاچا، ماما، پیرنٹس کے جانے کے بعد ان کے قریبی، تو ان کے ساتھ پھر آپ نے بانڈنگ اسٹرانگ کرنی ہے. اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے، اس کے بعد پھر یتیم، اس کے بعد پھر محتاج، پھر مسافر کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز رکھی ہیں کہ نیکی سٹارٹ کہاں سے کرنی ہے. جیسے دیکھیں نا میتھس کا فارمولہ آتا ہے کہ جی دونوں سائڈیں برابر کرنی ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کے میتھس کے ہر سٹیپ کے لیے ایک نمبر ہوتا ہے. جب آپ فارمولہ سالو کرتے ہو ایک ایک نمبر ہوتا ہے ہر سٹیپ کا. اسی طرح اللہ کی نیکی کا بھی ہر سٹیپ ہے. سٹیپ نمبر 1، سٹیپ نمبر 2. سٹیپ نمبر 1 نیکی کا سب سے پہلے والدین، سٹیپ نمبر 2 سب سے پہلے ذیل قربا دوسرے نمبر پہ، پھر یتیم، ٹھیک ہے، پھر محتاج، پھر مسافر. ٹھیک ہے، تو یوں کیٹیگرائز کریں. ہم زکوٰۃ بھی دینے لگتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو پہلے نہیں دیتے، ہم باہر کے لوگوں کو پہلے دے دیتے ہیں. سب سے پہلے زکوٰۃ پہ آپ کی جو فیملی ممبرز ہیں نا، جو ذیل قربا ہے، ان کا حق ہے. پھر جو بچ جائے پھر اس کو باہر آپ تقسیم کریں، لیکن سب سے پہلے. اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اگر 4 بھائیوں میں سے کوئی ایک بہن بھائی جو ہے وہ اللہ نہ کرے اس کے حالات خراب ہو جائیں، اور ہو بھی جاتے ہیں، کاروبار میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں، تو زکوٰۃ جو ہے جس کے اوپر جو قرض دار ہوتا ہے، دیکھیں کہیں آپ کا بھائی قرض دار تو نہیں ہے، آپ کی بہن قرض دار تو نہیں ہے، اتنا قرضہ تو نہیں چڑھ گیا کہ وہ بیچارے اتار ہی نہ سکے. تو پھر کاروبار پھر ایک دفعہ قرضوں میں آتا ہے تو وہ لاس پہ چلا جاتا ہے. تو کم از کم یہ کریں کہ اپنی زکوٰۃ جو ہے اس مطلب اپنے بہن بھائیوں کے اوپر سب سے پہلے خرچ کریں. اگر وہ لاس میں چلا گیا ان کا بزنس، یا ان کے بہت ہی پرابلمس شروع ہو گئے ہیں، تو دیکھیں اگر ان کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ان کے پتہ نہیں کیا، دیکھیں راشن تقسیم کر دینا یہ کوئی زکوٰۃ کا، اصل میں زکوٰۃ کس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی کہ آپ کسی کو اتنی اماؤنٹ دے دو، اتنے پیسے دے دو کہ اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دو، وہ اپنا راشن خود خریدے. پھر ٹھیک ہے، وہ اپنا راشن پھر خود خریدے گا، بجائے اس کے کہ ہم ہر مہینے اس کو راشن ڈلوا کے دیں. تو وہ آپ نے جو پورا سال اس کو راشن ڈلوا کے دینا، سال میں ایک دفعہ اس کو کٹھے پیسے دے دیں کہ اللہ کے بندے یہ لو، اس سے اپنا بزنس کرو، اپنا قرض اتار دو. ٹھیک ہے، اور پھر اس سے کچھ کاروبار میں انویسٹمنٹ کر دو اور تم اپنا جو ہے گزر بسر کرو. تو اس سے کیا ہوگا، پھر وہ جو غریب ہوتا ہے وہ غریب تر نہیں ہوگا، اور جو امیر ہے وہ امیر تر نہیں ہوگا. اور دونوں فیملیز میں جب فائنینشیل سٹیٹس برابر ہو جاتا ہے نا، تو دیکھیں جب ہم اپنے جیسے لوگوں سے ملتے ہیں نا، اس کا فائنینشیل سٹیٹس میرے سے برابر ہے تو ہم اس کو بڑی اچھی کرسی پہ بٹھاتے ہیں. اور کوئی غریب آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں. اب یہیں سے آپ سیکھ لینا کہ جب بہن بھائیوں کا بھی فائنینشیل سٹیٹس نیچے ہوتا ہے تو جو بہن بھائی کرتے تو کرتے ہیں، ان کے بچے بھی اسی طرح کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہ کئی گھروں کی کہانی ہے. تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے اچھے پیٹرن کے اوپر ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے ذیل قربا کے ساتھ چلنا کیسے. ٹھیک ہے، اس کے بعد باہر کے لوگ، پہلے ذیل قربا. تو تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آ جائے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو. ٹھیک ہے، تو جہاد ہمارے اوپر فرض ہے. تو جہاد کتنی قسم کے جی؟ کتب علیکم القتال 216. اب یہاں بھی دیکھو فرض کیا گیا قتال تم پر. اب یہاں قتال جو ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جہاد 3 قسم کے ہیں. جہاد بالنفس، ٹھیک ہے، اور جہاد بالسیف، یعنی کہ جو ہے آپ کی
جو سیف کے ساتھ یعنی کہ تلوار کے ساتھ جو ہم جہاد کرتے ہیں، اور تمام جہادوں میں جو سب سے افضل ہے وہ جہاد بن نفس ہے، سب سے جو افضل. اب یہاں پہ ہے کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے. تو اب دیکھیں شریعت میں جب بھی مسلمانوں کا قتل ہوا ہے تو اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور بہت سارے یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام تھے جو اپنی فیملی کی محبت میں نا پیچھے رہ گئے تھے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ تمہیں وہن لائق ہو جائے گا. وہن کیا ہے؟ دنیا کی اتنی محبت ہوگی کہ تم جہاد سے بھاگنے لگ جاؤ گے. آج جہاد بالسیف تو کرنا دور کی بات، ہم جہاد بالنفس بھی صحیح طرح نہیں کر پا رہے. اتنا وہن لائق ہو گیا، ہم لاحق ہو گیا ہمارے اوپر کہ ہم دنیاوی ڈگریز کے پیچھے سے بھاگے جا رہے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں کتنا پیسہ آنا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ دین کو نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنے خلاف جہاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاد بالنفس. تو حالانکہ وہ تمہارے حق میں، اب تمہیں نہیں پتا کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے تمہیں وہ چیز پسند نہ ہو لیکن وہ تمہارے اس میں. آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ حرمت کے مہینے ہیں جس میں آپ نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے، اس میں حرمت کے مہینے 4 ہیں جی، لکھ لیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. اس میں نا لڑنا منع ہے. بہت سارے لوگ نا فیملی میں کلیشز کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے جھگڑے کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ان 4 مہینوں میں نا قتال یعنی کہ ہم نہ جنگ کر سکتے ہیں، نہ ہم گھروں میں بیٹھ کے لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ایک حرمت ہے. اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے. اور فتنہ قتل سے بڑا جرم، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے. ٹھیک ہے، کہ وہ تم سے ہمیشہ، اور ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے. آج یہود اور نصارہ کی پہلی کوشش ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر دیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی وہ ہمارے ایک ہاتھ میں پیپسی اور ایک ہاتھ میں جب جنک فوڈ پکڑاتے ہیں جس میں ہم برگر اور پیپسی کا کمبینیشن ہے، تو اس میں ہم نے سیدھے ہاتھ میں پیپسی پکڑی ہوئی ہوتی ہے اور الٹے ہاتھ سے ہم برگر کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی نوٹ کریں. یعنی کہ اسلام کہتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سنت ہے. ادھر ہمیں انہوں نے لیفٹ ہینڈ بنا دیا کہ یہ لیفٹ ہینڈ سے کھائیں اور سیدھے ہاتھ میں یہ پیپسی پکڑیں. تو آپ کبھی نوٹ کیجئے گا، ہم اکثر جو ہے وہ پیپسی جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سے اور کھانا الٹے ہاتھ سے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جو کھانا ہے نا وہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھایا جاتا ہے، وہ الٹے ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا. اسپیشلی کھانے کے بارے میں، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا. تو ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو شیطان کرتا ہے. جو میں نے آپ کو اس دن جادو کی آیات بتائی تھی، اس میں سے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں. ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں جو کہ شیطان بھی کرتا ہے، اس سے بھی شیاطین آپ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کچھ لوگوں کے اوپر جادو زیادہ اثر کرتا ہے، کچھ پہ کم اثر کرتا ہے. تو شیطان نمبر 1 وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا. نمبر 2 وہ قیلولہ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قیلولہ ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے، شیطان قیلولہ نہیں کرتا. تو اب ہم نے قیلولہ ضرور کرنا. آپ کبھی نا اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو آپ قیلولہ کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ اور یہ جو ہے دوپہر کا جو قیلولہ ہوتا ہے، یہ رات کو آپ کو بڑا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اگر آپ نے رات کو جاگنا ہے تو آپ دوپہر میں ضرور 1-2 گھنٹے کے لیے، یا 1 گھنٹے کے لیے نہیں، قیلولہ ہوتا ہی 15 سے 20 منٹ کا. آپ 15 سے 20 منٹ سوئیں. آپ دیکھیں آپ کی باڈی کریمپس ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی مینٹل انرجیز ڈبل ہو جائیں گی. قیلولہ کے تو فائدے بہت ہیں. جو چائنیز ہیں نا وہ قیلولہ ضرور کرتے ہیں. وہ آفس میں ہی نا ٹھیک 12 بجے ہلکی سی ٹی بریک لیتے ہیں اور وہ ہیڈ ڈاؤن کر کے سو جاتے ہیں 5 to 10 منٹس کے لیے. اب دیکھیں نان مسلمز نے ہمارے طریقے پکڑ لیے اور ہم مسلمان ہو کے ہمیں قیلولہ کی برکتوں کا نہیں پتا، اور وہ کہتے ہیں اٹس نیپ ٹائم، ہماری نیپ کا ٹائم ہو گیا. اور یہ مسلمان ہے جو قیلولہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، تو شیطان قیلولہ نہیں کرتا. تو آج سے ہم ساروں نے قیلولہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ہر وہ طریقہ ہمارے اوپر نافذ کر دیا کہ ہم کسی طرح دین سے دور ہو جائیں. ٹھیک ہے،
اور تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مرے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا میں آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے، تم فرماؤ جو زائد بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھ رہے ہیں کہ بھائی پہلے تو خرچ کے بارے میں پوچھا، نیکی کیا ہے، نیکی کے معاملے میں کیا خرچ کریں، تو وہاں پہ والدین کی بات آئی سب سے پہلے، پھر ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل۔ اب کیا ہے، اب وہ پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی راہ میں پھر کیا خرچ کریں۔ تو اب فرماؤ جو زائدہ ضرورت ہو، زیادہ جو بچ جائے نا آپ کے پاس۔ ہمارے پاس دیکھیں زائدہ ضرورت کیا ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو آپ الماریاں کھول کے دیکھیں، الماری کھولو تو سارے کپڑے باہر آ جاتے ہیں، کیا یہ زائدہ ضرورت نہیں ہے؟ تو ہر چیز جو زائدہ ضرورت ہے نا وہ آپ بانٹ دیں، ٹھیک ہے، وہ دے دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دیکھیں کم میں جینا سیکھیں۔ میں قرآن کے راستے پہ آنے سے پہلے میں آپ کو اگر اپنی لائف بتاؤں تو، کیونکہ میں ایک افسر کی بیوی تھی، سیدھی سی بات ہے، بڑے ڈیکورم میں ہم رہتے تھے، میرا پورا گھر نا ڈیکوریشن سے بھرا ہوا ہوتا تھا، میں آپ کو اور میں ڈیکوریشن پیسز خود بناتی تھی، میں پینٹنگز کرتی تھی، میں سارا کچھ کرتی تھی۔ جب میں نے یہ والی آیت پڑھی نا کہ کیا خرچ کریں جو زائدہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے سوچا ایسے ہی کہ یہ اتنی ساری ڈیکوریشنز جو پڑی ہوئی ہیں، جو میرے گھر میں ماسی آتی ہے گھنٹہ ایک تو اس کو صرف اس کی ڈسٹنگ کرنے میں لگ جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں آتی اس کے بعد میں کپڑا پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں۔ تو کیا یہ ہم ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کر رہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یہی اگر ہم ایفرٹ بچا لیں ہر وقت ڈسٹنگ کرنے کی، ماسی کے ساتھ ہم بھی ماسی بنے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کا گھر سمپل ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں اس طرح سے بس جو ضرورت کی چیزیں وہ ہوں، تو آپ کے لیے رہنا آسان ہو جائے گا۔ تو میرے برتن میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں لمیٹیڈ ہے، اور میرے کپڑے بھی الحمدللہ لمیٹیڈ، جو ایکسٹرا ہوتے ہیں میں ایک جوڑا بناتی ہوں، میں پچھلا کسی نہ کسی کو دے دیتی ہوں، ان کے اور اچھی حالت میں ہوتا ہے تو دے دیا کریں۔ جو زائدہ ضرورت ہے وہ بانٹ لیں۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو۔ دیکھیں آپ آیتیں سنتے جائیں، آج ہی پریکٹیکل کر لینا۔ مجھے پتہ ہے کیوں یاد ہیں یہ آیتیں، اس لیے یاد ہیں کہ اسی ٹائم میں نے پریکٹیکل کر لیا تھا۔ حالانکہ یہ تو قرآن میں نے بہت عرصے سے پڑھا ہوا، ریویژن ہر سال ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہماری ٹیچر ہمیں پریکٹس کے لیے دیتی تھی۔ تو آج آپ سب کی آج ایک ٹاسک ہے آپ ساروں کے لیے کہ آپ سب نے دیکھنا ہے کہ میرے گھر میں زائدہ ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ایکسٹرا ہے۔ بعض ہماری میڈز آتی ہیں، ان کے گھر میں صحیح برتن بھی نہیں ہوتے، صحیح کپڑے بھی نہیں ہوتے، صحیح گدے بسترے بھی نہیں ہوتے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ ایکسٹرا تو دے دیں اس کو۔ اور یقین کریں جب کم ہو جائیں گی نا، ہلکی ہو جائیں گی الماریاں، برتنوں کی بھی اور کپڑوں کی بھی، جو ہمارے وقت سمیٹتے رہتے ہیں، تو کام آدھا ہو جائے گا۔ تو تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سنوارنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے، بگاڑنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت کرنے والا ہے۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اب یہ ہوا کیا تھا، جب مسلمان جو ہے نا وہ آ گئے تھے نا مکہ چھوڑ کے مدینہ، تو بہت ساری ایسی لونڈیاں تھیں جو کہ مشرکہ تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لونڈیوں کا دور تھا اور وہ مشرکین میں سے تھی۔ تو صحابہ کرام نے اس بارے میں بھی جب سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ پھر آگے، اور بے شک لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے، یعنی کہ ایک لونڈی جو ہے وہ مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، ٹھیک ہے، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو۔ یعنی کہ ایک مرد جو ہے وہ نان مسلم سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت جو ہے وہ نان مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، وہ مرتد ہو جاتی ہے، کیونکہ نسل ہمیشہ مرد سے چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی موویز بنی پچھلے دنوں
اور کافی عرصے سے پاکستان میں بھی بنی، انڈیا میں بھی بنی، جس میں ایک لڑکی جو ہے وہ ہندو سے شادی کر لیتی ہے، اور بڑی اس طرح کی موویز کو پیسہ پمپ کیا جاتا ہے اور پھر وہ ہٹ ہو جاتی ہیں صرف ہمیں ہمارے دین سے بے دخل کرنے کے لیے۔ اور انڈیا میں تو باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں ایسے ہندو کو جو کسی مسلمان لڑکی کو سے شادی کرے گا، تاکہ ان کو ان کے دین سے خارج کر دیں۔ تو اب آپ دیکھیں پیچھے کیا آ رہا ہے کہ یہ پوری کوشش کریں گے تمہیں تمہارے دین سے خارج کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کہ تم نے کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جب تک وہ ایمان نہ لائیں، مطلب مشرک عورتوں سے نکاح نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، یعنی کہ ایسے مرد جو مسلمان نہ ہوں ان کو اپنی بیٹیاں مت دو، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں سوال کس سے پوچھ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ہم اس طرح کے سوالوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جی سوسائٹی ٹیبو ہے، ہمیں شرم آتی ہے اس طرح کے سوال پوچھنے۔ دیکھیں علم شرم سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس طرح کے کوسچنز جو ہیں وہ نارملی نہ اپنے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں، نہ پیرنٹس بچیوں کو بتاتے ہیں، نہ استاد جو ہوتے ہیں وہ بھی صحیح طرح سے، جو دینی استاد ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو صحیح طرح نہیں گائیڈ کر رہے ہوتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے قرآن میں بھی ایسی آیتیں ہیں، تو کیا یہ سوسائٹی ٹیبو ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ کوئی حرام چیز آنکھ سے دیکھتے ہیں، جو فضول قسم کی موویز ہیں، ٹھیک ہے، فضول قسم کے ڈرامے ہیں جس کے اندر بے حیائی عام ہے، ان کو اجتناب کریں نا آپ، گانے باجوں کو اجتناب کریں، وہ بے حیائی ہے۔ یہ بے حیائی نہیں ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں تو سوال اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ناپاکی ہے۔ اور یہاں پہ وہ سارا جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور اسلام دیکھیں کرونا میں نان مسلمز کی زیادہ ڈیتھ ہوئی ہے، مسلمان بہت ہی کم مرے ہیں۔ اس کی ریزن دو تھی، نمبر ایک مسلمانوں میں اللہ پہ پکا ایمان تھا، ٹھیک ہے، نمبر دو مسلمان پاک صاف رہتے تھے، 5 وقت وضو کرتے تھے، ہم نے کلی بھی 3 ٹائم کرنی ہے، 3 دفعہ کرنی ہے، 5 دفعہ کرنی ہے دن میں، اور ناک میں پانی بھی ہم نے دن میں 5 دفعہ ڈالنا ہے، تو کون سا جراثیم رہے گا بھائی؟ سیدھی سی بات ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دے دو۔ دیکھیں مومنین کو تو بڑی جلدی ہوتی ہے نا کہ اپنے اللہ سے انہوں نے ملنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مومنین نا ہمیشہ تیاری رکھتے ہیں کہ ادھر آنکھ بند ہوئی نا ادھر اللہ سے ضرور ملنا۔ اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو۔ تو اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو کیا کرنا ہے؟ احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نام کو اس طرح سے آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کہ آپ قسمیں کھانے لگ جائیں اور پھر اس طرح سے صلح کے لیے وہ کہتے ہیں جی اللہ کی قسم ہے یہ تو وہ تو فلانا ڈمکانا، اس طرح سے اللہ کے ناموں کو آپ اس طریقے سے نہ استعمال کریں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بات بات پہ عادت ہوتی ہے اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، وہ اصل میں ان کا سلوگن بن جاتا ہے، انہوں نے ایسے ہی بولنا ہے اللہ کی قسم، قسم سے یار قسم سے، ایسے اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے گرفت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ذرا ذرا سی بات پہ قرآن کو اٹھا لینا، ذرا ذرا سی بات پہ قسموں کو بیچ میں لے آنا اور اللہ کی قسموں کو بیچ میں لے آنا، اللہ تعالیٰ کہنے یہ کام تم میرے نام کے ساتھ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کو کہ رکھو بھائی قرآن پہ ہاتھ لے کے آؤ جی قرآن، ایسے ہی کرتے ہیں ہم۔ اب دیکھیں ہمیں کبھی کسی نے گائیڈ کیا اسے نہیں کرنا، اور یہ تو ہم عام دیکھتے ہیں نا۔ تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے، اور اللہ ان قسموں کے بارے میں گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکلے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا،
دیکھیں جب آپ نے قسم کھا لی نا، پہلی بات یہ اللہ منع کر رہا ہے کہ قسم نہیں کھانی، اور اگر قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کی کھانی ہے. اور اگر ارادتاً آپ نے قسم کھا لی ہے نا اور آپ نے وہ قسم پوری نہیں کی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو وہ قسم پوری کرنی پڑے گی. اسی طرح منتوں کے بارے میں پہلی بات یہ منتیں منع کی گئی ہیں، لیکن اگر آپ منت مانتے ہیں تو پھر اس کو پورا بھی کریں کہ میں اتنے روزے رکھوں گی، یہ وہ سارا کچھ. لیکن منتیں نارملی قسم کھانا اور منتیں ان کو منع کیا گیا، لیکن اگر آپ نے ارادتاً منت مان لی ہے نا تو پھر اس کو پورا کریں، اور اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے. اور وہ جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، ٹھیک ہے. اب بعض اس وقت غصے میں جو صحابہ کرام تھے نا وہ قسم کھا لیتے تھے، اب تو قسم سے میں نے اپنی بیوی کے قریب ہی نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو تم نے قسم تو کھا لی ہے لیکن 4 مہینے سے زیادہ تم اپنی بیوی سے دور نہیں رہو گے، ادروائز دیکھیں کیا ہوگا. بس اگر مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ رجوع کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اب آگے طلاق کے مسائل آ رہے ہیں. اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے. اور اگر اللہ قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے شوہر ان کی مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں. اور اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہیں. اچھا یہ میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، یہ جو آن لائن اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں نا، ابھی گوگل میٹ کا لنک جو ہے وہ وائرل ہونے لگا ہے، آپ سب نا گوگل میٹ پہ آ جائیے گا.